عین اور ایک ہوتا ہے فرض کفایہ۔ فرض عین یہ ہوتا ہے کہ ہر بندے پر وہ کرنا لازمی اور ضروری ہے، اور فرض کفایہ یہ ہوتا ہے کہ اس علاقے کے، کمیونٹی کے، محلے کے چند ایک لوگ جا کر وہ کام کر دیں تو باقیوں کا ادا ہو جاتا ہے، انہیں گناہ نہیں ملتا، اور جنہوں نے ادا کیا ہوتا ہے انہیں ثواب ملتا ہے۔ جیسے کہ جنازہ ہے، نماز جنازہ کسی محلے میں ہو، 10-12 بندے جائیں، 20-40 بندے جائیں، جا کے جنازہ پڑھ لیں تو باقیوں کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ لیکن نماز ایک ایسا فرض ہے، اگر ایک محلے میں 1,00,000 بندہ بھی رہتا ہے نا، اور اس 1,00,000 بندے میں ایک بندہ ایک نماز نہیں پڑھتا، باقی 4 نمازیں وہ پڑھتا ہے، باقی جو ایک کم 1,00,000 بندہ ہے وہ 5 نمازیں پڑھتا ہے، تو تب بھی اس بندے سے ایک نماز اس نے نہیں پڑھی، اس کی پوچھ بھی ہوگی اور اس کا اس کو گناہ بھی ہوگا۔ اسے کہتے ہیں فرض عین۔ آپ جانتے ہیں کہ قیامت والے دن سب سے پہلے سوال کس بات کا ہونا ہے؟ نماز کا۔ لیکن یہ نا کہہ لیں کہ عام ہو گیا ہے، مشہور ہو گیا ہے، ہم اس لیے شاید اس کا وزن نہیں کر پاتے۔ حدیث پاک کے جو الفاظ ہیں نا وہ مختلف ہیں۔ وہ پتہ کیا ہے؟ حدیث میں یہ نہیں ہے کہ پہلا سوال نماز کا ہوگا، نہیں، حدیث میں لفظ ہے اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ، قیامت والے دن پہلا حساب نماز کا ہوگا۔ اب آپ کے حضرت ایک بڑی گل ہوئی، سوال ہو گیا، حساب ہو گیا، ایک ہی بات ہے؟ نہیں، 2 باتیں۔ ایک ہے آپ پوچھتے ہیں سوال کسی سے، بھائی نماز پڑھی؟ کہتا جی پڑھی، یہ سوال ہے۔ اور ایک ہے حساب، نماز پڑھی؟ جی پڑھی۔ کہاں پڑھی؟ فلاں مسجد میں۔ کس کے ساتھ پڑھی؟ فلاں بندے کے ساتھ پڑھی۔ کون جماعت کروا رہا تھا؟ فلاں۔ یہ حساب ہے۔ سوال آتا ہے نا، پرچہ آتا ہے، بچے کو کہا جاتا ہے 5 سوال، کوئی سے 5 سوال حل کرے، وہ بچہ 5 سوال حل کر کے آ جائے، اور بعد میں وہ جب فیل ہو جا کے استاد میں سر پھاڑنا ہے، اس نے کہا 5 سوال حل کرو، میں نے یہ 5 کیے نہیں، یہ کہتا ہے کہ نہیں صحیح، اس نے مجھے فیل کیوں کیا؟ اوپر لکھا 5 حل کرو، میں نے حل کر دیا۔ تو استاد کہے گا پتر یہ ٹیسٹ ہے، یہ پیپر ہے، میں نے پھر چیک کرنا ہے، حساب اسی کو تو کہتے ہیں۔ تو نے جو 5 کیے ہیں 2 صحیح ہیں 3 خراب ہیں، لہٰذا اس لیے تو فیل ہو گیا۔ تو پڑھنا بھی ضروری ہے، اس کا صحیح پڑھنا بھی ضروری ہے، یہی تو اقامت ہے۔ قرآن پاک میں اکثر جگہ پہ آیا ہے یقیمون الصلاۃ، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ یہ بھی آیا کہ نماز پڑھو، فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھ، پڑھنے کا بھی ہے، قائم کرنے کا بھی۔ تو قائم کب ہوتی ہے؟ جب نماز صحیح ہو۔ حدیث کے آگے الفاظ یہ ہیں فَإِن صَلُحَتْ سَائِرُ عَمَلِهِ، آپ نے فرمایا جب چیکنگ ہوگی اور اس چیکنگ میں اگر اس کی نماز درست ہوئی، صالحت، یہ نہیں کہا اگر نماز پڑھی ہوئی، اگر نماز درست ہوئی تو اللہ باقی اعمال کو بھی درست فرما دے، باقی اعمال بھی درست ہو جائے۔ اور آگے ان فسدت، اگر اس کی نماز خراب ہوئی، توجہ ہے نا، اگر اس کی نماز خراب ہوئی، یہ نہیں کہا اگر اس نے نماز نہ پڑھی ہوئی، یہ نہیں لفظ، ان فسدت، اگر وہ خراب ہوئی۔ دیکھیں پہلے ہم کہتے ہیں سیب خراب ہو گیا، سیب ہوگا تو تب خراب ہوگا نا، دودھ خراب ہو گیا، دودھ ہوگا تب خراب ہوگا نا، تو نماز تو ہے مگر خراب ہے، اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ تو نماز صحیح کب ہوتی ہے؟ بس 3 اس کی شرطیں ہیں، میری بات ختم۔ 3 شرطیں اگر آپ کی نماز کے اندر موجود ہیں تو میرے بھائیو پھر آپ کی نماز صحیح ہے، پھر آپ پاس ہیں۔ ورنہ سوال تو حل ہو گیا لیکن غلط حل ہو گیا، یہ قیامت والے دن آپ کے چھٹکارے کے لیے کافی نہیں ہے۔ پہلی شرط نماز کے قائم کرنے میں، میرے بھائی نماز وقت پر ادا کرو، وقت پر نماز ادا کرو۔ جڑی اگے آگے پڑھ لینی، جڑی نہ پڑھی جائے تو لیٹ پڑھ لی، جڑی میں ستا رہا جی اٹھ کے پڑھ لینا، جو میرا ٹائم لگے میں ادو پڑھ لینا۔ باپ کا راج ہے، خالہ کا گھر ہے، تیری کیا مرضی ہے؟ کس کا حکم آنے نکلا ہے؟ اپنا نہیں، اللہ کا حکم ہے۔ اللہ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں اور ان کے اوقات بھی ویسے کے ویسے فرض کیے ہوئے ہیں۔
بتایا فجر کتنے سے کتنے بجے، ظہر کب سے کب ہے، عصر کب سے کب ہے، مغرب کب سے، یہ بتایا ہے، باقاعدہ ٹائم بھی بتائے ہوئے ہیں۔ آپ اپنی مرضی کا ٹائم رکھ کے دیں بھائی، تو یہ آپ کی جو انٹری ہے وہ غلط ہو رہی ہے۔ سوال تو حل ہو جائے گا لیکن آگے پیچھے ہو گیا ہے، یہ آپ کا سوال قابل قبول نہیں ہوگا۔ حدیث پاک سنن نبی داؤد کے اندر موجود ہے، آپ نے فرمایا کچھ بندے ایسے ہیں، منافق کے بارے میں فرمایا کچھ بندے ایسے ہیں جو بیٹھے انتظار کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں، جب سورج ڈوبنے کے قریب ہوتا ہے نا، جب سورج ڈوبنے کے قریب ہوتا ہے اس وقت اٹھتے ہیں اور اٹھ کر جا کے عصر کی نماز کے 4 ٹھونگے مارتے ہیں، کیسے جیسے کوا 4 ٹھونگے مارتا ہے۔ تو وہ نماز آپ نے اس کو کہا ہی نہیں، فرمایا 4 ٹھونگے ہیں کوے، جیسے ہم کہتے ہیں ویلے دیاں نمازاں تے کویلے دیاں ٹکرا، ٹکرے نہیں قبول ہونی بھائی، نماز قبول ہونی ہے۔ اور نماز کب ہوگی؟ جب آپ وقت پہ ادا کریں گے، جماعت کا اہتمام کریں گے، جماعت کے پیچھے بھاگیں گے، جماعت کے لیے آئیں گے، جماعت کے لیے تڑپیں گے، تب نماز ہوگی۔ یہ پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط، آپ کی نماز اس وقت نماز ہے جب آپ کو پتا ہو میں نماز میں پڑھ کیا رہا ہوں۔ ماشاءاللہ نماز پڑھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں؟ نماز ہے کیوں ایک نہیں میرے پتا سبحان اللہ کی مطلب ہے، سبحان ربی الاعلیٰ کا مجھے پتہ ہی نہیں ہے کیا کر رہے ہو۔ آپ کسی سے بات کریں نا اور آپ کو سمجھ نہ آئے میں کیا بات کر رہا ہوں، اگلا کہنا دھیان نہ بول یار کی کہتے ہیں، تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نمازی ہے یناجی ربہ، یہ اپنے رب سے مناجات کرتا ہے۔ یہاں پہ بھی یہ لفظ نہیں ہے اپنے اللہ سے باتیں کرتا ہے، یہاں پہ اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے۔ اب سرگوشی آپ اسی کے ساتھ کر سکتے ہیں جس کے ساتھ آپ کی بے تکلفی ہے۔ ہر کسی کے کام میں نہیں آپ بات کر سکتے، کیوں جی؟ آپ اسے جانتے ہیں، آپ قریبی ہے، آپ اسے بے تکلف ہیں، اس کے ساتھ بات کریں گے، دوسرے کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ تو اللہ نے کہا جو نمازی ہے یہ میرے ساتھ سرگوشی کرتا ہے، اور آپ جو سرگوشی کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ کیسی سرگوشی ہے بھائی؟ آپ مجھ سے بات کریں نا انگلش میں بات میں نا یار مجھے نہیں سمجھ آ رہی، اور آپ کے یار مجھے بھی نہیں سمجھ آ رہی، میں کہنا کیوں دیں؟ وہ بات کرنا جو تجھے سمجھ ہو۔ ہم وہ شعر نہیں پڑھتے جی شعر کے میں سمجھ نہ آئے، اقبال کے شعر ہی نہیں پڑھتے، کہتے ہیں سمجھ نہیں ہوتی، تے نماز یہ ساری سمجھی بیٹھے ہو، پتہ ہی نہیں ہے نماز کا۔ میجورٹی زیادہ تر اکثریت کیونکہ یار کوئی سمجھے کھڑے آنا اللہ اب سبحان اللہ رٹے رٹائے لفظ ہیں، ان میں غور ہی نہیں ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم اگر آپ نماز سمجھ کر پڑھیں، ایک ایک لفظ اس کا ایک ایک حرف اس کا سمجھ کے پڑھیں، آپ کی روح کام جائے اور آپ کو پتہ ہو کہ آپ نے نماز پڑھی ہے، آپ کی باہر زبان جھوٹ بولتے بولتے تتلا جائے گی، آپ کو وعدہ خلافی کرتے ہوئے آپ کی روح کام جائے گی۔ جب آپ سجدے کر کے آئے ہوئے ہوں گے اور آپ کو پتہ ہوگا میں نے سجدے میں کہا کیا ہے، جو پتہ ہی نہیں پھر کیا ہے، پھر جو ہمارے ہاں چل رہا ہے بڑے بڑے نمازی نال جگہ بھی نال چلے کرتے۔ میرے بھائیوں نماز قائم کرنے کی دوسری شرط ہے جو آپ کہہ رہے ہیں وہ آپ کے علم میں ہو میں کیا کہہ رہا ہوں۔ پہلے نمبر پہ وقت پہ ادا کرنی ہے، دوسری نماز کا ترجمہ آج سے سیکھنا شروع کرتے ہیں، روزانہ کا سبق لیں، جیسے آپ ترجمے کا لیتے ہیں ساتھ ساتھ قاری صاحب کو جی ایک دو والا ترجمہ میں آل سکھاؤں سب وہ ضروری، وہ پہلے تو آپ ترجمہ سیکھیں۔ تیسری اور آخری بات، نماز قائم کب ہوتی ہے، نماز میں پاس آپ نے کب ہونا ہے؟ جب آپ نماز کو سنت کے مطابق ادا کریں گے۔ جب سنت کے مطابق نماز ہی نہیں، طریقہ اپنی مرضی کا، تو یقین جانیں میرے الفاظ نہیں ہیں، اس پیغمبر کے لفظ ہیں جس پیغمبر کو پوری کائنات کا اللہ نے امام بنا کر بھیجا ہے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں ساتھ بیٹھا ہوا تھا، ایک بندہ آیا وضو کیا، نماز 2 رکعت پڑھی، پڑھ کے آیا، کہتا السلام علیکم یا رسول اللہ، اللہ کے نبی السلام علیکم۔ آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، چل جا کے نماز پڑھ، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں وضو کیا، نماز پڑھی، اور نبی پاک فرماتے ہیں نماز نہیں پڑھی۔ وہ پھر کیا وضو کیا، نماز پڑھی، پھر آیا، پھر السلام علیکم، فرض بھائی تم نے نماز نہیں پڑھی، جا دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، ایک نماز 3 مرتبہ کوئی بندہ پڑھے اگر سنت کے مطابق نہ ہو تو قابل قبول ہے نہیں۔ وہ جو پڑھن دے جی میں کو پڑھ رہا ہے تے رکھے نہ کرے نہ بلا پہ چلو تو
کیا ہے یہ؟ تمہیں کسی نے نہیں سمجھایا، کسی نے نہیں بتایا ہاتھ کہاں رکھنے ہیں، کیوں رکھنے ہیں یہاں پہ، نہیں بتایا کب اٹھانے ہیں، نہیں بتایا کب جھکنا ہے، کتنا جھکنا ہے، کتنی دیر جھکنا ہے، نہیں بتایا کب بیٹھنا ہے، کتنا بیٹھنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، نہیں بتایا انگلی کتنی لانی ہے، کب لانی ہے، ساری اپنی مرضی کری چلو، کیا نماز لے کے جاؤ گے جس نماز کا سنت طریقہ ہی نہیں ہے، نبی پاک کا طریقہ ہی نہیں ہے؟ تو ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے جو اب نماز پڑھتے ہیں اس کا طریقہ سیکھیں، احادیث دیکھیں، اپنے علماء، اپنے اساتذہ، اپنے قرآن اکرام خطبہ سے پوچھیں، حضرت جی ہم یہ کرتے ہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ ہم پاؤں سے پاؤں نہیں ملاتے، دلیل کیا ہے؟ مصلی رسول پہ باوضو بیٹھا ہوں، میں اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ایک جھوٹی من گڑت روایت بھی ایسی نہیں ہے کہ کوئی مولوی کہے نبی پاک نے فرمایا پیر نہ پیر نہیں جوڑنے، میں یہاں پہ نہیں کہا، میں نے بڑی جگہ پہ کہا ہے، کوئی ایک حدیث نہیں، اور ایک طرف حدیث ہے اور آپ پیر نہیں ملا رہے، رفع الدین والا معاملہ ہے، ایک حدیث نہیں آپ نے فرمایا ہو کہ بھئی رفع الدین منسوخ ہو گیا ہے، خدا کی عزت کی قسم اٹھا کے یہ بھی کہتا ہوں، جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہو، ایک روایت نہیں ہے آپ نے فرمایا بس بھئی پہلے کرتے تھے بہت بہت ڈھیک کے ہوں رہ دیو کرن، کہاں پہ یہ چیزیں؟ بس سنی سنائی باتیں کرتی کرا دی ہو گیا جی انہوں نے بتا دیا انہیں، ایسے نہیں چلے گا، نماز پڑھیں، نماز پڑھیں، واقعی جو نماز ہو جو قابل قبول ہو، یہ نہ حشر میں جب نامہ اعمال کھلے فجر بھی ہے، ظہر بھی ہے، عصر بھی ہے، مغرب بھی ہے، عشاء بھی ہے، ساری خراب ہے، اگلے دن کی ساری خراب ہے، کوئی قبول نہیں ہے، بندہ اگر میں تھک تھک کے آ گیا تو میرے کو پلی کا کہ میرے بھائیوں اپنی نمازوں کی فکر کریں، بس میں مختصر میں نے کہا تھا ہماری بات ختم ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو تینوں شرطوں کے ساتھ نماز کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ ہمیں تعصب سے، فرقہ واریت سے، یہ تشدد سے نکل کے حق اور سچ کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن و سنت کے مطابق اپنے عقائد اور اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے، اللہ میں صحیح معنوں میں نبی پاک علیہ السلام کا مطیع، آپ کا فرمانبردار بننے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے، اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دے، جتنے تنگ دست ہیں اللہ تنگ دستی دور فرما دے، جتنے مشکلات میں گرے ہوئے ہیں اللہ آسانیاں پیدا فرما دے، اور جہاں جہاں مظلوم مسلمان ہیں اللہ ان کی غیبی مدد فرما دے، اللہ میں صحیح معنوں میں مومن مسلمان بننے کی توفیق عطا فرما دے، ھذا ما کان عندی واللہ اعلم بالصواب۔